اندر ہونا چاہیے۔ ہم انتخابی سیاست سے گریز اس لیے کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ 70 سال میں کچھ نہیں ملا، تو آئندہ ہم جو میسر ہے وہ ہم جب جو کر رہے ہیں وہ بھی کیوں چھوڑ بیٹھیں۔ دو طرح کے طبقے ہیں، ایک طبقہ ہمیں جب کبھی ملتا ہے تو بڑی ہمدردی سے کہتا ہے کہیں سیاست میں نہ آ جانا، فلاں فلاں ضائع ہو گیا، آپ نہ ضائع ہو جانا، تو ہم ان کو کہتے ہیں بے فکر رہیے۔ اور ایک طبقہ اور ایک قسم کے لوگ ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب آپ کا حق ہے کہ آپ میدان عمل میں اترے، یہ ڈاکو، یہ لٹیرے، یہ چور، یہ کس طرح کے ہیں، تو آپ کو انتخابی سیاست میں آنا چاہیے۔ تو میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں، اس لیے کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے حقیقی سیاسی شعور پیدا ہوگا، رجال کار پیدا ہوں گے، افراد سازی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں، اور جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہیں وہاں جا کے میں وہ کر نہیں سکوں گا، اور جو خالی سیٹ چھوڑوں گا وہاں کوئی بیٹھ کر کے وہ کرے گا نہیں، جو میسر ہے وہ چھوٹ جائے گا، جو کر نہیں سکتا اس کو ہاتھ ڈال لوں گا، تو یہ آپ میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر رہے۔ وہ ایک زمانے میں مجھے کسی نے کہا کہ آپ ضرور آئیے، اور بڑی ہی محبت کا اظہار کیا اور بہت سبز باغ بھی دیے، تو میں نے ان کو پیر نصیر الدین علیہ رحمہ کا ایک قول سنایا کہ ایک زمانے میں ان کو وقت کے ایک حکمران نے کہا کہ جناب آپ آئیے، ہم آپ کو وزیر بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ہنس کے کہا میں بادشاہ کو مجھے وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے کہا صاحب ہم تو بادشاہ بنے بیٹھے ہیں اور آپ ہمیں وزیر بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم انتخابی سیاست کا کوئی عملی نتیجہ نہیں دیکھتے۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں تو آج کل جو ہاہاکار مچی ہے، جو اندھیر نگری ہے، جو لہجوں کی جو ہے وہ عجیب بدبو پھیلی ہوئی ہے، تو کیا کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ میں بھی جا کے اس ماحول میں کھڑا ہو جاؤں؟ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں جناب آپ صاف سیاست کیجئے، تو میاں یہ صاف سیاست کا تو ماحول پیدا کر رہے ہیں، یہ رجال کار ہی کو پیدا کر رہے ہیں۔ باقی یہ آرزو کہ آپ آئیں، میاں میری یہ آرزو نہیں ہے کہ میں آؤں، وہ ماحول پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی آئے، اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی بنیادیں تو کھود جائے، کوئی راستے کے اندر سے پتھر کو ہٹا دے۔ سب نے یہ کہا کہ میں آؤں گا، لیکن راستے کے اندر پتھر پڑے تھے، ہمارا مشن ان پتھروں کو ہٹانا ہے، ان نوکدار کانٹوں کی جو ہے وہ کمر توڑنا ہے، راستے ہموار کرنا ہے، اور ہم نے دیر تک اس کام کی طرف جانا ہے۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، سینوں میں طوفان ہے کل بھی کل میجن بلوعت الافتراق، میرا سینہ جل رہا ہے ہنڈیوں کی طرح، میرا بھی جی چاہتا کسی دیوار سے ٹکرا جاؤں۔ ان حالات میں کیا کوئی دیکھ سکتا کہ رسول اللہ کی امت کاٹی جا رہی ہو، بچے ذبح کیے جا رہے ہو فلسطین میں، کشمیر میں، لیکن کیا اس کا علاج میرے پاس سیاست کے میدان میں چھلانگ لگا دینی ہے جہاں ٹانگیں کڑوا بیٹھوں اور جو میسر ہے وہ بھی نہ کر سکوں؟ میں جو کرتا ہوں میں شعوری طور پہ کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں دلیل سے کھڑا ہوں، میں جہاں کھڑا ہوں میں پورے تیقن کے ساتھ کھڑا ہوں، منزل اور ہدف میری نگاہوں کے سامنے ہے، میں آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہوں لیکن منزل کی طرف میری سیر ہے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، تو ہم بجلی کی طرح کود کر کے ہم شعلہ نہیں بنیں گے، ہم شمع بنیں گے۔ لوگ کہتے ہیں شعلہ بن جاؤ، شعلہ بننا بھی یہ آگ کا مزاج ہے اور شمع بننا بھی آگ کا مزاج ہے، لیکن آج کس کانفرنس میں میں آپ کو اپنا منشور بتا رہا ہوں، ہم شعلہ بننے کا مزاج نہیں رکھتے، ہم شمع بننے کا مزاج رکھتے ہیں۔ اے شمع آہستہ بسوز کہ شب دراز است، اے عشق آہستہ بریز کہ غم زیاد است، اس لیے ہم بڑھتے چلے جائیں گے، اور سیاسی شعور رکھنے کے باوجود ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، 100 بار کہتا ہوں غیر سیاسی نہیں ہیں، لیکن انتخابی سیاست اس وقت حالات نہیں ہیں، اور میری زندگی میں بھی یہ حالات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے یہ راستہ رجال کا، وہاں جو بھی ہوگا حضور کے نام کا جھنڈا اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، آگے بڑھیے۔